بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے نوٹنگم اسٹوڈیو سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اسلامک کیلنڈر ایئر کے حساب سے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شوال کا مہینہ جو ترتیب کے لحاظ سے 10th month آف اسلامک کیلنڈر ایئر ہے، یہاں سے اشہر الحج کا آغاز ہوتا ہے کہ شوال کے مہینے سے ہی، چونکہ جو حج کے ایام ہیں جن میں احرام حج باندھا جا سکتا ہے ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ شوال، ذیقعد اور ذوالحج کا جو نصف اول ہے قریباً، وہ اشہر الحج کہلاتا ہے۔ حج بیت اللہ شریف حقیقت میں نہ صرف ایک مذہبی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، بلکہ سوشل حوالے سے بھی بہت سارے امپیکٹس، بہت سارے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ جس وقت ایک آدمی حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہو رہا ہوتا ہے، پورا خاندان، فیملی، لوگ ان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عبادت کے طور پر حج بیت اللہ شریف کو دیکھا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، آپ فرماتے ہیں جب تک میں نے حج بیت اللہ شریف نہیں کیا تھا اس وقت تک میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ عبادات میں سے استغفار، گناہوں کی معافی، قرب الہی کے حصول اور لائف چینجنگ کے حوالے سے کون سی عبادت زیادہ مؤثر ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ حج بیت اللہ شریف تمام عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ جب سے حج بیت اللہ شریف، خصوصی طور پر اگر ہم مذہب اسلام کی بات کریں تو اسلام میں اس کی فرضیت کا حکم آیا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حج اسلام کی ادائیگی اور اس کی عمارت کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر اگلے سال سن 10 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ قرآن عزیز میں ایک پوری سورہ مبارکہ، سورہ الحج 17 پارے کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر حج کے مناسک، حج کی ادائیگی کا طریقہ کار اور جو بنیادی اصول ہیں حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے ان کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ اس کے آداب، ایٹیکیٹس، طریقہ کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود احرام حج باندھ کر حج کی مکمل ادائیگی کر کے ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر حج کے مناسک اور حج کے ارکان ان پر غور کیا جائے تو مختلف انبیاء و رسل کی سنتیں، ان کی یادیں، مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ
کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے اور ان کے احیاء کا فریضہ سر انجام دینے کا نام کیا ہے؟ حج بیت اللہ شریف۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تناظر میں حج بیت اللہ شریف کی طرف جو روانگی ہے، اس کے انتظامات ہیں، ان کے اندر وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں اور وقت حالات کے موافق انتظامی حوالے سے بھی معاملات نپائے جاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دور میں شاید ویزا سسٹم نہ ہو، لیکن آج ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو مختلف ممالک سے لوگ حج بیت اللہ شریف کے لیے آتے ہیں، انہیں اپنے اپنے ممالک سے حج بیت اللہ شریف کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بائی ایئر سفر کرنے کے لیے ٹکٹنگ کا پورا جو سسٹم ہے وہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ جو قریب کے ممالک ہیں وہ بسوں پہ یا اپنی جو ان کی کوئی سواری ہوتی ہے اس کے اوپر پہ وہ سفر کر کے وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ بہرکیف یہ وقت حالات کے تقاضے ہوتے ہیں اور آج کے دور کے بنیادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ان انتظامات کو کرتے ہوئے ایک بات ہوتی ہے طریقہ کار، لیکن ایک ہوتا ہے شریعت کے بنیادی اصول۔ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے ہمیں کہیں پر بھی شریعت کے بنیادی اصولوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اب وقت حالات کے مطابق وہ تیاری کرنے کے طریقہ کار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر مرحلے پر شریعت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری برقرار رہنی چاہیے۔ حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے بھی آج اس موضوع کا انتخاب کہ حج و عمرہ کا تقدس اور انتظامی خرابیاں، ایک وجہ یہ بنی ہے کہ پچھلے دنوں اس حوالے سے کوئی ایسی نیوز جو ہے وہ بریک ہوئیں کہ جو یقیناً ہمارے سروں کو شرم سے جھکا دینے والی ہیں، اور کچھ اس قسم کی خبریں اخبارات کی زینت بنی کہ جن کے اندر حج و عمرہ کے نام سے بہت ساری خرابیوں کا ذکر بھی کیا گیا اور ان خبروں کو منظر عام پر بھی لایا گیا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ حج و عمرہ خالصتاً ایک ہماری مذہبی مسلمانوں کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے انتظامات کے طور پر جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ وعید کے طور پر، گفتگو کے طور پر ایسی چیزوں کی انوالومنٹ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی ہوں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوں اور اپنا نامہ اعمال نہ صرف خراب کرنے والی بلکہ ہو سکتا ہے شعائر اسلام کی بے حرمتی کی وجہ سے اس سے بھی معاملہ گناہ سے بھی کہیں آگے چلا جائے اور آدمی کہیں ایمان کی دولت سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے بڑے بیلنس طریقے سے آج ہم حج بیت اللہ شریف اور عمرہ ان کا تقدس اور پھر اس حوالے سے جو انتظامی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا ازالہ بھی ضروری ہے اور اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا ساتھ دیں گے ڈیلی جنگ لندن کے سٹاف رپورٹر ہیں جناب آصف ڈار صاحب، اور انہوں نے ہی اس حوالے سے یہ خبر بریک بھی کی۔ ان بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے اور ان سے بھی اس حوالے سے احوال و واقعات پتہ کریں گے۔
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علامہ عارف حسین صاحب سعیدی چشم سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، اور دینی حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوگی، اور جناب طارق ڈار صاحب جو پاکستان کمیونٹی سینٹر ولزڈن کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور کمیونٹی کو وہ ڈیل کرتے ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کمیونٹی کے حوالے سے ایسی خبریں جب منظر عام پر آتی ہیں اور آگاہی لوگوں کو ہوتی ہے، ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں اور کیا صورتحال معاشرے کے اندر ایک ڈیولپ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ شریف یہ ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ احادیث مبارکہ کے مطابق اگر ایک بندہ حسن نیت کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے اغراض و مقاصد، طریقہ کار اور مذہبی فریضہ کے طور پر اس کی بجاوری کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں سکھایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق جب اس کی ادائیگی کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ زندگی بھر کے گناہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے اس کو پاک رکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب آدمی کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، مبرور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عظمیٰ اپنے ان حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں، ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر دوران حج وہاں پر مقامات مقدسہ ہیں، بے شمار وہ جگہیں ہیں احادیث میں جن کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام قرار دیا گیا، اور علماء محققین نے ان بابرکت جگہوں کو مستجاب الدعوات قرار دیا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وہاں پر کھڑا ہو کر دعائیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان لمحات میں اور ان مقامات مقدسہ پر اس طرح جوبن پہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اور دستے سوال و دعا خالی نہیں واپس آتا، بلکہ اللہ پاک غور ہائے مراد سے اس کے دامن طلب کو بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور رکن اسود، یعنی جو حجر اسود والا رکن ہے، یہاں سے لے کر رکن یمانی کے درمیان کا جو ایریا ہے، دوران طواف اگر ایک اللہ کا بندہ وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ پاک کے 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ پاک اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر کی جو جگہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، پورا کا پورا مطاف اللہ پاک وہاں پر دعاؤں کو، دعا تو اللہ پاک ہر وقت قبول کرتے ہیں، خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہاں پر زمان و مکان کی بھی قید کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ پاک رد نہیں کرتے، اور کچھ لمحات زمانے کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم سفر ہوتا ہے اور اتنی ایک عظمت والی بات ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے بڑی سعادت ہے کہ کسی بندے کو حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوئی۔ لیکن
اس کے باوجود اگر اس سفر میں غیر شرعی احکامات کیے جائیں، غیر شرعی افعال سر انجام دیے جائیں یا بدنیتی کو شامل کیا جائے تو جس ریشو سے ثواب ملتا ہے یقیناً اسی طرح گناہ بھی ملے گا۔ ابھی ہمارے ساتھ جناب آصف ڈار صاحب جو جنگ لندن کے اسٹاف رپورٹر ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں وہ موجود ہیں، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آصف ڈار صاحب، اپنی اس ورکنگ آورز کی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی طرف سے اور تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے۔ میں تکبیر ٹی وی کے سارے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، اور توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت نوازش۔ آصف ڈار صاحب، آج ہمارا موضوع ہے کہ حج و عمرہ کا تقدس اور انتظامی خرابیاں۔ جی جی۔ 25 اگست کو اخبار میں جب آپ کی طرف سے جو بریک کی گئی خبر پڑی تو وہ دل کو ہلا دینے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی، اور کم از کم مجھے اور کسی کا پتہ نہیں، ذاتی طور پر میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ اس کا عنوان جو میں نے پڑھا کہ عورتوں کو حج و عمرہ کے پردے میں سیکس کے لیے لے جانے کا شرمناک دھندا، یہی عنوان تھا نا؟ جی جی جی۔ اچھا، اور وہ چونکہ بریک آپ نے کی ہے خبر، سب سے پہلے چند سوالات جو آپ سے میں نے کرنے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ایک بڑی لمبی چوڑی خبر تھی جو آپ نے دی اور اس کے بعد کے اخبارات کے اندر بھی اس کی کچھ ڈیٹیلز اور اس کے کچھ اقتباسات آتے رہے آپ کے ہی حوالے سے، پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ حج و عمرہ کے حوالے سے جو آپ نے خبر دی ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور کس طرح آپ نے یہ جرت کی ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں ہماری جو کمیونٹی ہے یہ مسائل کو انڈر کارپیٹ کر کے رکھتی ہے جی۔ جس طرح ابھی چند ہفتے پہلے رچ ڈیل سیکس گرومنگ کیس سامنے آیا ہے، اس میں 8 پاکستانیوں کو 72 سال قید کی سزا ہوئی۔ جی۔ تو یہ ایسے مسائل تھے جو پہلے موجود تھے۔ اس سے پہلے 2010 میں جو سابق فارن سیکرٹری تھے اور ہوم سیکرٹری بھی جیک سٹرا، انہوں نے بھی یہ بات سامنے لائی تھی، اور اس پہ پھر لارڈ نذیر احمد صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی تھی کہ کمیونٹی کو مسائل انڈر کارپیٹ نہیں کرنے ہوں گے، ان کو سامنے لانا ہوگا۔ تو ابھی جب میں یہ اس اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں جب قرید رہا تھا باتوں کو، تو میں نے چند علماء کرام سے بھی بات کی اور کچھ لوگ ایسے جو حج و عمرہ کے شعبے سے منسلک ہیں، ان سے یہ پتہ چلا کہ سعودی عرب میں جو خواتین جاتی ہیں ان میں سے بعض نامحرم مردوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو پھر مزید قریدنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں، بعض جو ایجنٹ ہیں، یہ علماء کرام کے روپ میں بھی اس سوسائٹی میں شکایت کر گئے ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کو، جو بھولی والی عورتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بغیر محرم کے لے جائیں گے، کیونکہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا شوہر سعودی عرب نہیں جا سکتا یا وہ بزی ہوتا ہے، وہ اس شیڈیول میں سے ٹائم اپنا نکال کے نہیں جا سکتا، تو وہ عورتیں جب ایجنٹ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو بغیر کسی محرم کے آپ کو ہم لے جائیں گے۔ تو پھر ویزے کی، چونکہ سعودی عرب کی ایمبیسی میں ویزے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محرم کا جانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ جو گروپ تشکیل دیا ہوتا ہے ان میں جو ایک مرد کو دوسری عورت کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی محرم ہے، اس لیے سعودی عرب والا ویزا لگا دیتے ہیں ان کو۔ جب یہ ویزا لگ جاتا ہے اور جب اس عورت کو اس گروپ کے ساتھ اور اس محرم کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ادروائز وہ وہاں پہ پکڑی بھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ حرم میں ان کا آپس میں ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں اس وقت محرم کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی ایسی بھی اطلاعات ملی ہیں، اب تو سعودی عرب نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایک بڑے کمرے میں عورتوں اور مردوں سب کو رکھ دیا جاتا ہے پیسے بچانے کے لیے۔
تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات عورتیں جو ہیں جنسی تشدد کا بھی شکار ہوتی ہیں، اور ایسے واقعات کئی لوگوں کے سے میں نے سنے ہیں کہ وہاں پہ اگر عورتوں اور مردوں کا جب آپس میں میل جول اوپن ہوتا ہے تو اس میں ظاہر معاشرتی برائیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور انسان کے اندر شیطان بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ ایک ان کا سلسلہ آپس میں بڑھتا ہے جب تو اس میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور بعد کئی گھر ٹوٹ گئے ہیں اس کے بعد، اور کئی لوگ یہاں پہ واپس آ کے انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کی ہیں، ان کی آپس میں طلاقیں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے۔ جی ہاں آصف ڈار صاحب، میں نے جی ایک دو باتیں اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر اس خبر کو پڑھ کے ایک کنفیوژن جو میرے اپنے ذہن میں ہے، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ یورپ کے اور برطانیہ یا ان ممالک کے اندر جس کو ہم برائی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، یقیناً برائی اور گناہ ہے، لیکن یہاں کا معاشرہ، یہاں کا قانون، یہاں کا کلچر اس کی سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بے شمار مواقع لوگوں کو ایسے ملتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معافی دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بدنیتی ہوں تو یہاں پر ایسے چانس ان کو مل سکتے ہیں اور غلط کام کر سکتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں پر اگر اس طرح کی بدکاری یا غلط کام کے لیے پکڑا جائے تو وہ تو سنسار کر دیتے ہیں، وہ تو اسلامی قانون کے مطابق۔ تو یہ دھندا کرنے کے لیے انہیں ویزا لینے اور یہاں سے سعودی عرب لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ ایک میری کنفیوژن یہ ہے، ذرا دور کریں آپ۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ بری ہوتی ہیں، یہ خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو کیموفلاج کیا ہوا ہے۔ ہم جب کسی کو پسند کرتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ تو ہمارا جو ایشین کلچر ہے یا پاکستانی کلچر ہے، یہ پاکستانی بچوں کو، لڑکیوں کو، مرد عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا نہیں کرتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خود بھی لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہی لے جایا جاتا ہے، بلکہ جب عورت نامحرم مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ ایک پیسے کے لیے یہ کام ایکچولی جب یہ شروع کیا جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات بعض ایجنٹ جو ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے عورتوں پہ، اور وہ ان کو اس میں نامحرم مردوں کے ساتھ یا پھر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ساری خواتین جو جاتی ہیں عمرے پہ یا وہ کرتی ہیں ان میں کوئی خدا نخواستہ معاشرتی برائی موجود ہوتی ہے، بلکہ یہ جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ جب ان کا آپس میں میل جول اوپن ہوتا ہے تو اس وقت برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ تو بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر سعودی ایمبیسی کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں جہاں لندن کی، تو ویزے کا جو پروسیس ہے نا، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 45 ایئر ایج یا اس سے زیادہ کی عورت ہے، 45 ایئرس ابو، تو اس کو محرم کی ضرورت نہیں، بغیر محرم کے وہ جا سکتی ہے۔ میرا چونکہ ذاتی طور پر آج عمرے سے ایک تعلق ہے، ہر سال میں خود حج بیت اللہ شریف کے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماتے ہیں، لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کوئی عالم کے روپ میں ہو، کوئی ایجنٹ ہو، اگر غیر محرم عورتوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ نتھی کر کے جھوٹ بول کے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم حج کے عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، وہ گناہ والا کام کرتے ہیں، اور بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس حد تک بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے والے لوگوں کو